اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ مجھے جو موضوع آج دیا گیا ہے وہ ہے دوائے شافی میں امام ابن القیم الجوزی کی کتاب الداء والدواء سے کہ انسان کے دل کی مختلف کیفیات کس طرح ہوتی ہیں، اور ان کیفیات سے جب انسان گزرتا ہے، اور خاص طور پر ایسی کیفیات جس میں انسان کا دل ٹوٹ جاتا ہے، انسان کا دل زخمی ہو جاتا ہے، انسان مختلف مشکلات سے گزرتا ہے، خواہ وہ خاندان کی طرف سے ہوں، بچوں کی طرف سے ہوں، ہسبینڈ یا وائف کی طرف سے ہوں، پیرنٹس کی طرف سے ہوں، معاشرے کی طرف سے ہوں، تو ایسی صورت میں انسان کو پھر کیا کرنا چاہیے؟ انسان کے دل کا قرار، انسان کا اطمینان کس چیز میں ہے؟ ہمارا دل کیوں اداس ہوتا ہے؟ ہمارا دل کیوں پریشان ہوتا ہے؟ ہمارا دل ڈپریشن کا شکار کیوں ہوتا ہے؟ ہمارے دل پہ غم کے اندھیرے کیوں ہوتے ہیں؟ ہم بے چین کیوں ہوتے ہیں؟ ہمارے اندر ایک انجانی سی پریشانی کیوں ہوتی ہے؟ ہمارا کسی بھی چیز میں دل کیوں نہیں لگتا؟ خواہ ہم نماز پڑھ رہے ہوں یا قرآن پڑھ رہے ہوں، اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھے ہوں یا باہر کہیں گھوم پھر رہے ہوں، ہمارے دل کے اندر ایک عجب سی خلش اور ایک پریشانی رہتی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اکثر ہم سب کوشش کرتے ہیں اس کو جاننے کی تاکہ اس کا علاج ہو سکے۔ تو حقیقت یہ ہے، امام ابن القیم الجوزی یہ کہتے ہیں کہ دل کی پریشانی، دل کی بے چینی اور دل کے غم کا سب سے بڑا سبب انسان کے اپنے گناہ ہوتے ہیں۔ جب انسان اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے تو اس وقت انسان کا اپنا ضمیر اس کو ملامت کرتا ہے۔ جو کچھ وہ کرتا ہے وہ اپنے ہی لیے کماتا ہے۔ ان احسنتم احسنتم لانفسکم وان اسأتم فلہا، کہ اگر تم اچھا کرو گے تو اپنے ہی لیے کرو گے، اور اگر تم نے برا کیا تو اس کا نتیجہ بھی خود ہی بھگتنا پڑے گا۔ اگرچہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسان کے غلط کاموں کی سزا کے لیے، محاسبے کے لیے آخرت کا دن رکھا ہے، لیکن غلط کام انسان جب بھی کرتا ہے تو اس کا نتیجہ اس کو دنیا میں بھی دیکھنا پڑتا ہے، اور وہ دلوں کی بے چینی اور اضطراب کی شکل میں ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ دل پر جو گناہ کے اثرات ہوتے ہیں ان میں سب سے پہلا اثر یہ ہوتا ہے کہ انسان کی آنکھوں اور کانوں پر محرومی کی مہر لگ جاتی ہے، آنکھوں پہ پردے پڑ جاتے ہیں، دلوں پہ تالے لگ جاتے ہیں، دل بند ہو جاتے ہیں، دل بوجھل پردوں میں دب جاتے ہیں، دل زنگ آلود ہو جاتے ہیں، دل اور آنکھیں الٹ جاتی ہیں، گناہ انسان اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتے ہیں، پروردگار عالم کے ذکر سے دل کو غافل کر دیتے ہیں، یعنی اللہ کے ذکر میں بھی دل نہیں لگتا، حتیٰ کہ گناہ انسان کو خود اپنی جان سے بھی غافل کر دیتے ہیں، یعنی انسان اپنی پرواہ بھی چھوڑ دیتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایسے شخص کے دل کو پاک نہیں کرتا، تطہیر تزکیے کا عمل رک جاتا ہے، سینہ تنگ و تاریک ہو جاتا ہے، دل گھٹنے لگتا ہے اور انسان حق سے بھٹک جاتا ہے۔ دلوں پر مختلف قسم کے امراض قابو پا لیتے ہیں، وہ دلوں کو غلط راہ پر لگا دیتے ہیں۔ انسان سکون پانے کے لیے طرح طرح کے طریقے اختیار کرتا ہے، اور دل ہے کہ وہ سیدھا ہوتا ہی نہیں، کہیں لگتا ہی نہیں، خوش ہوتا ہی نہیں، سکون پاتا ہی نہیں۔ امام احمد نے حذیفہ بن یمان سے ایک روایت کی ہے کہ دل 4 قسم کے ہوتے ہیں۔ نمبر 1، قلب اجرد، بے داغ دل، جس کے اندر چراغ کی روشنی چمکتی ہے، یہ مومن کا قلب ہے، جس کا دل روشن ہوتا ہے، نورانی ہوتا ہے۔ نمبر 2،
قلب اغلف، جس پر پردے پڑے ہوئے ہیں، یہ کافر کا دل ہوتا ہے. وَعَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیتا ہے اور ان کے دلوں پر بھی پردہ ہوتا ہے. نمبر 3، قلب منکوس، سرنگوں دل، الٹا دل، یہ منافق کا دل ہوتا ہے. وہ دل جس میں ایمان اور نفاق کے دونوں مادے ہوتے ہیں، یہ چوتھا نمبر کا دل ہوتا ہے. ہر مادہ اپنی اپنی طرف کھینچتا ہے، ایمان اپنی طرف کھینچتا ہے، نفاق اپنی طرف کھینچتا ہے، اور انسان اسی کا ہو جاتا ہے جو دونوں میں سے غالب آ جاتا ہے. اگر ایمان کی قوت زیادہ ہو تو انسان کا دل روشنی کی طرف بڑھنے لگتا ہے، اور اگر منافقت زیادہ ہو، دل میں بیماری ہو، تو انسان کا رخ دوسری طرف جانے لگتا ہے. دوسری چیز جو امام ابن القیم الجوزی کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ گناہوں کی وجہ سے انسان کو اللہ تعالیٰ کی عبادت سے نفرت ہو جاتی، عبادت اچھی نہیں لگتی، نماز پڑھنے کو دل نہیں کرتا، قرآن پڑھنے کو دل نہیں کرتا، ذکر کی مجلسوں سے انسان دور بھاگنے لگتا ہے. اگر کوئی کسی کو بلائے کہ آؤ اللہ کی بات سنے تو اس کا دل وحشت کا شکار ہو جاتا ہے اور انسان وہاں سے بھاگ نکلتا ہے. تیسری چیز یہ کہ گناہوں کی وجہ سے دل بہرا ہو جاتا ہے، حق بات سننا نہیں چاہتا، حق بات اس کو گوارا ہی نہیں ہوتی، وہ انسان کو گنگا بنا دیتا ہے، زبان سے حق بات نہیں نکلتی، اندھا بنا دیتا ہے، انسان حق کو دیکھ نہیں سکتا. جس طرح ہماری آنکھیں دیکھتی ہیں ایسے ہی ہمارا دل بھی دیکھتا ہے، جیسے ہمارے کان سنتے ہیں ایسے ہمارا دل بھی سنتا ہے، اس کی بھی ایک آواز ہوتی ہے. اسی طرح انسان جب بولتا ہے تو اگر دل بیمار ہو تو حق بات کر نہیں سکتا. اور پھر جیسے آنکھ سے نہ دیکھنے والے کے لیے بینائی بہت دور کی چیز ہوتی ہے، کان سے نہ سننے والے کے لیے سماعت دور کی چیز ہوتی ہے، نہ بولنے والے کے لیے کلام دور کی چیز ہوتی ہے، اسی طرح دل کا اندھا، بہرا اور گنگا پن ہونا انسان سے حق کی پہچان اور حق کے اتباع کی صلاحیت چھین لیتا ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ. بات یہ ہے کہ کچھ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی بلکہ وہ دل جو سینوں میں ہیں وہ اندھے ہو جایا کرتے ہیں. تو یہاں یہ بات نہیں کہ انسان دیکھ نہیں سکتا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ انسان حق کو نہیں دیکھ سکتا، عبرت کی نگاہ سے نہیں دیکھ سکتا، خیر کی نگاہ سے نہیں دیکھ سکتا. پھر اسی طرح انسان جو عمل کرتا ہے، جو اس کے ایکشنز ہوتے ہیں، جو اس کے معاملات ہوتے ہیں لوگوں کے ساتھ، وہ بھی درست نہیں رہتے، کیونکہ قلب کی حیثیت انسان کے جسم میں ایسے ہی ہے جیسے ایک مملکت کے اندر کسی کنگ کی حیثیت ہوتی. ساری مملکت اس بادشاہ کے حکم کے مطابق کام کرتی. اسی طرح جب دل اندھا بہرا ہو جاتا ہے اور اس کے اندر سے احساس ختم ہو جاتا ہے تو پھر انسان کے اندر حق بات کرنے، کہنے اور اس پر عمل کرنے کی بھی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے. اس لیے انسان کو اپنے دل کی فکر کرنی چاہیے. اسی طرح چوتھی بات یہ ہے کہ گناہ انسان کے دل کو اس طرح دھنسا دیتے ہیں جس طرح مکان اور مکان کا سارا سر و سامان زمین میں دھنس جاتا ہے. معاصی یا گناہ دل کو اسفل السافلین تک لے جاتے ہیں اور اس بات کا انسان کو احساس بھی نہیں ہوتا کہ وہ کوئی غلط کام کر رہا ہے. پھر انسان گھٹیا کام، بد اخلاقیاں، برے اعمال، ان سب چیزوں کے پیچھے مارا مارا پھرتا ہے. جس طرح کے وہ قلب جس سے اللہ تعالیٰ بلندی عطا کرتا ہے اور اسے مقرب بارگاہ بنا لیتا ہے، وہ ہر وقت اچھے کاموں کے بارے میں سوچتا ہے، نیکیوں کے بارے میں سوچتا ہے، خیر اور بھلائی کے کاموں میں اس کی دلچسپی ہوتی. اسی طرح کے اس کو آئیڈیاز آ رہے ہوتے ہیں، اس کی باتیں اچھی ہوتی ہیں، اس کے کام اچھے ہوتے ہیں، اس کی ساری زندگی کا فوکس خیر اور بھلائی کی طرف ہوتا ہے. اس کے بارے میں بعض اسلاف کا قول ہے کہ ان هذه القلوب
जव्वालतुन फमिन्हा मा यहूलु हौल अल-अर्श वमिन्हा मा यहूलु हौल अल-हुश्श, कि ये कुलूब हमेशा घूमते फिरते हैं, लेकिन बाज अर्श के इर्द गिर्द घूमते हैं और बाज गलाजतों के इर्द गिर्द घूमते हैं। यानी जिस तरह का दिल होगा, यानी गुनाह करता है इंसान तो दिल से होता है, जब दिल से होता है तो फिर इंसान गंदगी पर ही जा गिरता है, फिर उसको गुनाहों से ही दिलचस्पी हो जाती, फिर वो रहमान से मोहब्बत नहीं करता, वो रहमान की इताअत नहीं करता, रहमान के पीछे नहीं जाता, दिल मस्ख होकर रह जाता है, जैसे सूरतें मस्ख हो जाती हैं। इंसानी दिल हैवानी दिल की शक्ल इख्तियार कर लेता है, और जिस तरह बाज जानवरों की कुछ खुसूसियात होती हैं, ऐसे ही इंसानों के अंदर हैवानी खुसूसियात आ जाती हैं। वो इस तरह मामला करते हैं जैसे कोई जानवर मामला कर रहे हों। वो लिखते हैं कि बाज दिल खिंजीर की सूरत इख्तियार कर लेते हैं, उनके अंदर वैसी ही खबासत पैदा हो जाती है। बाज दिल मस्ख होकर कुत्ते, गधे, सांप और बिच्छू की सूरत इख्तियार कर लेते हैं, और इसी से इंसान के अखलाक और तबीयत बनती है। सुफियान इब्न उयैना इस आयत की यही तावील करते हैं, वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दी वला ताइरिन यतीरु बिजनाहिही इल्ला उममुन अमसालुकुम मा फर्रतना फिल किताबि मिन शै थुम्मा इला रब्बिहिम युहशरून। और जितने जानदार जमीन पर चलते हैं और जितने परिंदे अपने दो परों पर हवा में उड़े उड़े फिरते हैं, ये सब भी तुम लोगों की तरह उम्मतें हैं, ग्रोह हैं, यानी इंसानों ही की तरह हैं, या दूसरे लफ्जों में इनके इंसानों के अंदर इन जानवरों या परिंदों जैसी या मुख्तलिफ मखलूकात जैसी खुसूसियात पैदा हो जाती हैं। इसीलिए बाज इंसानों के दिल दरिंदों जैसे होते हैं और उनका मामला भी दरिंदों जैसा होता है, उनके अंदर किसी किस्म का कोई अखलाक नहीं होता। बाज को कहते हैं कि वो गधों की तरह अहमक होते हैं, बेवकूफ़ होते हैं। बाज मुर्ग की तरह इंसानों को फ़ायदा पहुंचाते हैं, बाज कबूतरों की तरह उल्फत और मोहब्बत और उनसियत के खूगर होते हैं। बाज ऊंट का सा कीना रखते हैं, उनके दिलों में हमेशा ग्रजेस होते हैं। बाज ऐसे होते हैं कि जिनके अंदर सरासर खैर होती, वो बकरी की सूरत इख्तियार कर लेते हैं। बाज लूमड़ी का अखलाक रखते हैं, इंतहाई चालाक होते हैं और हर वक्त मक्कारियां करते रहते हैं, चालें चलते रहते हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जाहिलों और गुमराह लोगों को कभी गधों से तशबीह दी, कभी कुत्तों से दी, कभी दूसरे जानवरों से, और इन चीज़ों को हम आमतौर पर अच्छी तरह समझ भी देते हैं। तो बात यह है कि बहुत से दिल मस्ख होकर तब्दील हो जाते हैं। क्यों? गुनाहों की वजह से, अल्लाह की नाफरमानियों की वजह से, और इंसान को खबर तक नहीं होती कि वो कहाँ धंस गए, कहाँ चले गए। बाज लोग तारीफ और तौसीफ के फितने में मुब्तला हो जाते हैं, लेकिन जब अल्लाह सुब्हानहू तआला उनके गुनाहों को छुपाता है तो इस पर्दादारी से वो धोखा खाते हैं। कितने ही ऐसे हैं जो अल्लाह ताला के इनाम के वजह से इम्तिहान में पड़े हुए हैं। फिर इसी तरह हकीकत यह है कि इंसान जब नाफरमानी करता है और अल्लाह सुब्हानहू तआला उस पर इनामात करता है, तो इंसान समझता है कि अल्लाह ताला मुझे बड़ी इज्जत दे रहा है, मेरी करामत हो रही। लेकिन हकीकत यह है कि अल्लाह ताला टेढ़ा चलने वालों को टेढ़ा कर देता है, हक से उनको दूर कर देता है। छठी बात यह है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला बाज गुनाहों की वजह से इंसान के दिल को उलट देते हैं, उल्टा कर देते हैं। लिहाजा इंसान खैर को शर समझने लगता है और शर को खैर समझने लगता है। इंसान ये समझता है फसाद और खराबी करके कि मैं इस्लाह का काम कर रहा हूं, क्योंकि जैसे कुरान मजीद में आता है इज़ा क़ील लहुम ला तुफ़सिदू फ़िल अर्ज़ क़ालू इन्नमा नहनु मुस्लिहून, कि जब उनसे कहा जाता है कि जमीन में फसाद ना करो, वो कहते हैं हम तो बड़ा इस्लाह का काम कर रहे हैं। यानी गोया इंसान को खुद ये नहीं पता चलता कि वो क्या कर रहा है। फिर इसी तरह इंसान हिदायत के बदले दलालत या गुमराही खरीदता है और समझता है कि मैं हिदायत पर हूँ। नफ्स की ख्वाहिशात की पैरवी कर रहा होता है, और धोखा क्या होता है उसको कि मैं तो अल्लाह ताला की बड़ी इताअत कर रहा हूँ। काम बस नेकी के वही करता है जिसमें उसको कोई तारीफ मिले, वो करता है कि जिससे उसको उसका दिल राजी हो या उसको कोई इंजॉयमेंट या एंटरटेनमेंट हो। लेकिन बज़ाहिर वो क्या शोर करता है या दिखावा क्या करता है कि मैं जो कुछ कर रहा हूँ अल्लाह को राजी करने के लिए कर रहा हूँ। फिर इसी तरह आठवीं बात यह है कि
گناہ دنیا میں اللہ تعالیٰ اور بندے کے درمیان ایک حجاب بن جاتے ہیں، اور قیامت کے دن یہ ایک بہت بڑا حجاب ثابت ہوں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، یہی نہیں بلکہ یہ لوگ اس دن اللہ تعالیٰ کے دیدار سے محروم رہیں گے۔ یعنی آج اگر ہمارے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے درمیان میں گہرا تعلق نہیں، ایک اجنبیت ہے، ایک حجاب ہے، ہم دعا کرنے سے شرماتے ہیں، ہم اس کی طرف رجوع کرنے سے، اس کی اطاعت کرنے سے ڈرتے ہیں، تو پھر یہ حجاب قیامت کے دن کیسے ختم ہوگا؟ یہ تو اور بھی زیادہ بڑھ جائے گا۔ پھر اسی طرح 9ویں بات یہ ہے کہ گناہ جو ہے وہ انسان کی زندگی کو تلخ بنا دیتے ہیں۔ دنیا کی معیشت، برزخ کی معیشت، آخرت کی معیشت، تینوں جگہ کی معیشت یعنی زندگی گناہوں کی وجہ سے تنگ اور تلخ ہو جاتی ہے، اور آخرت میں دردناک عذاب کا موجب بن جاتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، جس نے میری یاد ذکر سے غفلت کا مظاہرہ کیا، یعنی روگردانی کی، اللہ کی نافرمانی کی اور اللہ کو یاد نہیں کیا، تو اس کی زندگی میں تنگی میں گزرے گی، اس کی زندگی تنگی میں گزرے گی، اور قیامت کے دن ہم اس کو اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ یعنی جس طرح وہ دنیا میں اندھا بن کے رہا، قیامت کے دن بھی وہ اندھا ہی اٹھایا جائے گا۔ دنیا کی زندگی میں تنگی کیا ہے اس کے بارے میں ہم سب سمجھتے ہیں کہ جب انسان کا دل ہر چیز سے اٹھ جائے، بیزار ہو جائے، انسان ڈپریشن کا شکار ہو جائے، اس کے سامنے طرح طرح کے کھانے رکھے ہوں مگر اس میں کوئی دلچسپی نہ ہو، اس کے پاس پہننے کے لیے وارڈروبز بھری ہوئی ہوں لیکن اس کو کوئی لباس پسند نہ آتا ہو، اس کے پاس دنیا کی ہر نعمت ہو لیکن اس کو کوئی نعمت خوش نہ کرتی ہو، اس کے پاس سونے کے لیے بہترین بیڈ ہو لیکن اس کو نیند کی دوا کھائے بغیر نیند نہ آتی ہو، تو یہ تنگ زندگی ہے کہ انسان دنیا میں کچھ کرنے کے قابل نہ رہے۔ پھر برزخ کی تنگی کیا ہے، قبر کی تنگی کیا ہے، اس کے بارے میں بہت سی احادیث ملتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کی تنگی کے بارے میں فرمایا، آپ نے اپنے ہاتھوں سے اس طرح انگلیوں کو ایک دوسرے کے اندر کر کے دکھایا کہ قبر جب بھینچتی ہے تو اس طرح پسلیاں ایک دوسرے کے اندر چلی جاتی ہیں، یعنی عذاب قبر کی طرف اشارہ ہے۔ اور آخرت کی تنگی تو اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے۔ دنیا کی تنگی کے بارے میں یہ بھی لکھتے ہیں کہ ہر وحشت، ہر ذلت، ہر حسرت قلب کے لیے ٹکڑے کر رہی ہوگی، باطل امانی اور آرزویں، مختلف قسم کے عذاب اسی دنیا میں اس کے لیے موجود ہوں گے۔ اس کی یہ تمنائیں، آرزویں، شہوات، عشق، حب دنیا، حب ریاست، حب امارت کے نشے میں مستور ہوں گی اور ہمہ وقت اسے بدمست رکھتی ہوں گی۔ اگر وہ شراب خور نہیں تو شراب کا نشہ نہ صحیح، لیکن خواہشات اور تمناؤں اور آرزوؤں کا نشہ بجائے خود اتنا خطرناک ہوتا ہے کہ انسان کو اس سے کبھی افاقہ ہوتا ہی نہیں۔ شراب خور کو تو کسی نہ کسی وقت افاقہ ہو ہی جاتا ہے، اس کا نشہ تو ختم ہو جاتا ہے، لیکن ایسے شخص کا جو دنیا کے محبت کے نشے میں ہو، اس کا نشہ صرف اس وقت اترتا ہے جب وہ موت کا پیالہ پیتا ہے اور موت کا نشہ اس پر سوار ہوتا ہے اور ان سے دنیا کی اس زندگی سے علیحدہ کر کے اسے مردوں میں سلا دیتا ہے، تبھی انسان کی اس سے جان چھوٹتی ہے۔ معیشت ضنک، تنگ زندگی، تلخ زندگی ہر اس آدمی کے لیے لازم اور ضروری ہے جو ذکر الہی سے اعراض برتے، جو بھی ذکر سے اعراض برتتا ہے، اللہ کو یاد نہیں کرتا، اللہ کی اطاعت نہیں کرتا، نماز نہیں پڑھتا، قرآن نہیں پڑھتا، اللہ کی طرف راغب نہیں ہوتا، اس کو دنیا میں بھی آنکھوں کی ٹھنڈک کہیں سے نصیب نہیں ہوتی۔ بعض اوقات زندگی میں طرح طرح کی پریشانیاں ہوتی ہیں، کبھی رزق کی طرف سے پریشانی، کبھی اولاد کی طرف سے پریشانی، لیکن ہم اس کی متعدد وجوہات اپنے دل میں سوچ کر بعض اوقات دوسروں کو بلیم کرتے ہیں، بعض اوقات قسمت کی بات بتاتے ہیں، لیکن اصل وجہ کی طرف غور نہیں کرتے، اور وہ کیا ہے؟
وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جس نے میرے ذکر سے منہ موڑا. یعنی اصل مسئلہ اللہ کے ذکر سے اعراض ہوتا ہے، اللہ کے ذکر سے منہ موڑنا ہوتا ہے. لہٰذا جب بھی زندگی میں کوئی مشکل آئے، کوئی پریشانی آئے، کوئی تکلیف آئے، انسان کو سب سے پہلے اپنی غلطیوں کی طرف نظر ڈالنی چاہیے. جب انسان کا معاملہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ ٹھیک ہو جاتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا معاملہ بندوں کے ساتھ بھی ٹھیک کر دیتے ہیں اور اس کے سارے احوال بھی درست ہونے لگتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طیبہ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. جس نے نیک عمل کیا، خواہ مرد ہو یا عورت ہو، اور وہ ایمان بھی رکھتا ہو، تو ہم دنیا میں بھی اس کو اچھی زندگی بسر کرائیں گے اور آخرت میں بھی ان کے اعمال صالحہ کا صلہ انہیں ضرور دیں گے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اگر انسان اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، ایمان لا کر نیک عمل کرتا ہے، تو دنیا کی زندگی خوشگوار ہوگی. سورۃ النحل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ ولدار الآخرۃ خیر ولنعم دار المتقین. جن لوگوں نے بھلائی کی ان کے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی ہے اور آخرت کا گھر تو بہت ہی بہتر ہے، اور کیا ہی خوب ہے تقوی والوں کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے. اللہ تعالیٰ کا یہ بھی وعدہ ہے وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ. اور یہ کہ اپنے رب سے گناہوں کی معافی مانگو اور اس کی جناب میں توبہ کرو، تمہیں ایک مقرر وقت تک دنیا میں خوش عیشی دے گا. یعنی ان کی زندگی دنیا میں بھی نہایت خوشگوار گزرے گی، اور جس نے زیادہ کیا ہے اس کو اس کا زیادہ صلہ عطا کرے گا. پس وہ لوگ جو متقی، پرہیزگار، نیک اعمال اور نیک کردار ہیں، وہ دنیا اور آخرت کی نعمتوں سے بہرہ ور اور فائز المرام ہیں. یعنی دنیا میں بھی ان کو نفس کی فرحت، سرور قلب، فرحت قلب، لذت قلب، ابتہاج قلب، طمانینت قلب، انشراح قلب، نور قلب، وسعت قلب، عافیت قلب ان کو عطا ہوگی. یعنی جو شخص اللہ سے اپنا معاملہ درست کر لے گا، گناہوں سے توبہ کر لے گا، اس کو یہ سارے خوشیاں اور یہ سارا اطمینان نصیب ہوگا. لیکن یہ کب ہوگا؟ جب وہ حرام کردہ شہوات سے، مکروہ خواہشات سے، باطل شبہات سے اجتناب اور احتراز کرے گا. حقیقت یہ ہے، اور حقیقت اور اصل امر یہی ہے کہ اصل نعمت اور سرور، اصل فرحت و خوشی، بہجت و لذت اور عافیت بھی یہی ہے، اور اسی سے انسان کو جسمانی لذت اور سرور بھی ملتا ہے، اور باقی چیزیں اس کے مقابلے میں ہیچ ہیں. بعض سلف نے یہ بھی کہا لو علم الملوک وابناء الملوک ما نحن فیہ لجادلونا علیہ بالسیوف. اگر بادشاہ اور بادشاہوں کے بیٹے وہ حالت معلوم کر لیں جس میں ہم ہیں، تو وہ تلوار لے کر ہم سے جنگ کرے اور ہمارے دل کا اطمینان اور خوشی ہم سے لینے کی کوشش کرے. یعنی اتنا بڑا خزانہ ہے انسان کے دل کا اطمینان. پھر اسی طرح ایک اور جگہ پر آتا ہے کہ قلب پر کچھ ایسے اوقات بھی آتے ہیں کہ زبان بے ساختہ کہہ اٹھتی ہے کہ اگر اہل جنت کو ایسی نعمت حاصل ہے تو یقیناً